رات غیر معمولی طور پر خاموش تھی۔ مدینہ کی گلیاں سو چکی تھیں، لیکن ایک گھر کے اندر کیفیت بدل چکی تھی۔ کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ وہ نبی جن پر وحی نازل ہوتی تھی، جن کی حفاظت خود اللہ کے ذمے تھی، کیا وہ بھی جادو کے اثر سے آزمائے جا سکتے تھے؟ یہ سوال چونکا دینے والا ہے، اور اس کا جواب ہمیں لے جاتا ہے قرآن کی ایک مختصر مگر طاقتور سورت کی طرف، ایسی سورت جو ہر اندھیرے کے خلاف اعلان پناہ ہے۔ سورہ فلق قرآن مجید کی آخری سورتوں میں سے ایک ہے۔ مختصر ہے، صرف 5 آیات، لیکن معنی میں گہری، پیغام میں جامع۔ محدثین کی روایات کے مطابق جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے 2 سورتیں نازل فرمائیں، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ انہیں معوذتین کہا جاتا ہے، یعنی پناہ طلب کرنے والی سورتیں۔ یہ واقعہ اسلامی تاریخ کا ایک حساس اور اہم باب ہے، کیونکہ اس میں ہمیں دکھایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسانی جسم رکھتے تھے، لیکن حفاظت ہمیشہ اللہ کی طرف سے تھی۔ مدینہ منورہ، یہود میں سے ایک شخص لبید بن عاصم، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا۔ روایات کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں اور کنگھی کے دانتوں کو لے کر ایک کونے میں ڈال دیا گیا۔ چند دنوں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی کمزوری محسوس ہونے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں محسوس ہوتا کہ کوئی کام کیا ہے، حالانکہ وہ کیا نہیں تھا۔ یہ کوئی وہم نہیں تھا، یہ ایک آزمائش تھی۔ لیکن غور کیجئے، اس جادو کا اثر وحی پر نہیں ہوا، دین کی تعلیم پر نہیں ہوا، رسالت کے مشن پر نہیں ہوا۔ یہ صرف جسمانی کیفیت تک محدود تھا۔ اللہ نے اپنے نبی کی نبوت کو ہر نقص سے محفوظ رکھا۔ ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے۔ خواب میں 2 فرشتے آئے، ایک سرہانے بیٹھا، دوسرا قدموں کی طرف۔ انہوں نے آپس میں سوال کیا، انہیں کیا ہوا ہے؟ جواب آیا، ان پر جادو کیا گیا ہے۔ کس نے؟ لبید بن عاصم نے۔ کہاں رکھا ہے؟ کنویں کا نام بتایا گیا۔ صبح ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ساتھ لیا، کنویں کی طرف روانہ ہوئے۔ پانی کا رنگ بدلا ہوا تھا، کھجور کے درختوں کا سایہ ساکت تھا۔ کنویں سے وہ چیزیں نکالی گئیں جن پر گرہیں لگی ہوئی تھیں، ہر گرہ ایک اثر، ہر گرہ ایک تکلیف۔ اسی موقع پر سورہ فلق نازل ہوئی۔ قل اعوذ برب الفلق، کہہ دیجئے میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی۔ فلق یعنی وہ جو اندھیرے کو چیر کر روشنی نکال دے۔ پھر فرمایا من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی۔ یہ اعلان ہے کہ شر موجود ہے، لیکن اس کا خالق بھی اللہ ہے، اور اس سے پناہ بھی وہی دیتا ہے، اور اس سے پناہ بھی وہی دیتا ہے۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ، اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے۔ رات جب خوف بڑھتا ہے، وسوسے بڑھتے ہیں، نظر کمزور ہو جاتی ہے۔ پھر وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، گروہوں میں پھونک مارنے والیوں کے شر سے۔ یہ جادو کی طرف واضح اشارہ ہے۔ اور آخر میں وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ، حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ حسد دل کا وہ زہر ہے جو خاموشی سے نقصان دیتا ہے۔ روایات کے مطابق جب سورہ فلق اور سورہ ناس کی آیات پڑھی گئیں تو ہر آیت کے ساتھ ایک گرہ کھلتی گئی، آہستہ آہستہ، ایک گرہ پھر دوسری۔ یہ صرف دھاگے نہیں کھل رہے تھے، یہ اثر ختم ہو رہا تھا۔ یہ پیغام تھا کہ جادو کتنا ہی پیچیدہ کیوں نہ ہو، اللہ کا کلام زیادہ طاقتور ہے۔ آخرکار نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکمل صحت یاب ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لبید بن عاصم کو سزا نہیں دی، کیونکہ مقصد بدلہ نہیں تھا، مقصد امت کو سکھانا تھا پناہ کیسے مانگی جاتی ہے۔ سوچئے، وہ لمحہ جب آخری گرہ کھلی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر سکون لوٹ آیا۔ یہ صرف ایک شخص کی شفا نہیں تھی، یہ اعلان تھا کہ شر کا وجود حقیقی ہے، جادو حقیقت ہے، حسد حقیقت ہے، اندھیری رات حقیقت ہے،
लेकिन इन सब से बड़ी हकीकत है अल्लाह। सूरह फलक हमें सिखाती है कि इंसान कमजोर है। वो हर खतरा नहीं देख सकता, हर साजिश नहीं समझ सकता, हर हसद करने वाले को पहचान नहीं सकता, लेकिन वो पनाह मांग सकता है। और जब बंदा सच्चे दिल से कहता है कि अऊज़ु बिरब्बिल फलक, तो वो खुद को उस जात के हवाले कर देता है जो अंधेरे को चीर कर सुबह निकालती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेहत बहाल हुई, जादू और हसद के असरात खत्म हो गए। सूरह फलक ने ये वाज़ेह कर दिया कि अल्लाह ही हर शर से पनाह देने वाला है। इंसान कमज़ोर है, लेकिन जब हम दिल से अल्लाह की पनाह मांगते हैं तो कोई खतरा या बुराई हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती।